بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کل ہم لوگوں نے خطبہ کا ایک حصہ پڑھ چکا ہے۔ حمد و صلات کے بعد جو تمہیدی باتیں شروع کیے تھے اس کو آغاز کیے تھے۔ تمہیدی بات میں فقہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کیے تھے، فقہ کی فضیلت اور عظمت کو چند سطروں میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ شروع ہی سے ترجمہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں۔ الحمدللہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس بنیاد پر کہ اس نے انعام کیا، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ وبعد، الحمد صلات کے بعد آواز سب کو جا رہی نا؟ جی جی حضرت، آواز آ رہی ہے۔ حمد و صلات کے بعد فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا وعظمها اجرا واتمها عائدا وعامها فائدہ، کہ فقہ یہ تمام علوم میں سب سے قدر و منزلت میں سب سے بڑھ کر ہے، اشرف اور عظمت والا ہے، وعظمها اجرا اور سب سے بڑا اجر والا ہے، واتمها عائدا اور رجوع کے اعتبار سے سب سے کامل و اکمل ہے، وعامها فائدہ اور فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے اس میں تعمیل ہے، وعالاها مرتبتاً واسناها منقبا، مرتبت اور درجے میں بلند و بالا ہے اور اس کی چوٹی سب سے اونچی ہے۔ یملأ العیون نورا والقلوب سرورا صدور انشراحا ویفید الامور اتساعا وانفتاحا، یہ یعنی یہ علم فقہ آنکھوں کو نور سے بھر دیتا ہے، دل کو سرور سے سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے، اور وسعت و خلاصے میں معاملات میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ هذا لأن بالخاص والعام من الاستقرار من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام، انما هو بمعرفة الحلال من الحرام والتمیز بین الجائز والفاسد فی وجوہ الاحکام۔ یہ جملہ تھوڑا لمبا ہے، جملے کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ علم فقہ کیسے ان اوصاف اور ان محامد کا حامل ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے اس کی توضیح کرتے ہوئے اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ شرعی طریقے پر قائم رہنا، لیانا ما بالخاص والعام، ہادہ لیانا یعنی یہ اوصاف جو علم فقہ کے ساتھ ہے، یہ اس لیے کہ عام و خاص کو شرعی طریقے پر قائم رہنا، استقرار قائم رکھنا کا معنی دیجیے، والاستمرار اعلیٰ وتیرۃ الاجتماع التیام، اور وتیرہ کا معنی بھی طرز طریقہ، اور اجتماع اور افتراق کے طریقے پر جاری رکھنا، یعنی کون سے مسائل کس کے ساتھ جمع ہیں اور کون سے مسائل آپس میں مختلف احکام رکھتے ہیں۔ دراصل اس کتاب میں نا کچھ تو قواعد ذکر کیے ہیں جس کے تحت جزیات آ جاتے ہیں، اور ایک ایک ضابطے کے اندر ڈھیر سارے جزیات شامل ہوتے ہیں، ایک طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ تو یہاں اجتماع کا معاملہ ہے جو پہلی جلد میں آپ کو قواعد کی روشنی میں نظر آئیں گے، اور دوسری جلد میں افتراق فروق کو بیان کیے ہیں،
یعنی آپس میں احکام دیکھنے میں ایک مسائل دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن احکام مختلف رکھتے ہیں. تو ان اشباہ ہم مثل مسائل کو تفریق بھی کریں اور تفریق نہ کریں، علتیں نہ بتائیں تو ہر ایک کا حکم واضح نہیں ہوگا، درستگی کے ساتھ وہ شرعی طریقے پر پیروکار نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اس فقہ میں اجتماع اور افتراق. اجتماع بمانا یعنی قواعد کلیہ کے تحت دیگر کئی سارے مسائل کا آ جانا، جمع ہو جانا، اور افتراق بمانا وہی ایک ہم مثل مسائل کا آپس میں احکام میں علتوں کی بنیاد پر مختلف ہونا. تو بہرحال ہاں آواز پہنچ رہے نا سب کو؟ بیچ میں آپ لوگ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، ہم کو بھی اچھا لگے گا. ہاں کیا عرض کر رہا تھا میں کہ اس کتاب میں جمع و فرق پر بحث کی گئی ہے. جمع کے تحت کچھ قواعد ہیں اور فرق کے تحت کچھ علتیں اور آپس میں مسائل میں تفریق ہے. تو اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہذا آپ کی آواز ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام انما هو بمعرفة الحلال من الحرام والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الاحکام. کہ خاص و عام کو شرعی طریقے پر قائم رہنا اور جمع و فرق کے طرز پر جاری رہنا، یہ حلال کو حرام سے جانکاری کے ساتھ ہی ہوگا. اسی طرح جائز اور فاسد کے درمیان احکام کی صورتوں میں تمیز کرنے کے ساتھ ہی ہوگا. تو جب شرعی طریقے پر اسی علم کے ذریعے قائم رہے گا تو یہ علم افضل و اعلیٰ ہوا. آگے مزید اس علم کی تو اس علم فقہ کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے آگے فرماتے بحورہ ظافرہ وریاضہ ناظرہ ونجومہ ظاہرہ واصولہ ثابتہ وفروعہ نابتہ. یعنی اس کے سمندر، یہ علم فقہ کے سمندر، اس کی گہرائیاں ذاخرہ لبالب ہیں، ٹھاٹھے مر رہی ہیں. وَرِيَاضُهُ نَاضِرَةٌ اور اس کی کیاری ہری بھری ہے. وَنُجُومُهُ ظَاہِرَةٌ اس کے ستارے روشن ہیں. وَأُصُولُهُ ثَابِتَةٌ اور اس کی جڑ مضبوط ہے. وَفُرُوعُهُ نَابِتَةٌ اور اس کے شاخیں اگی ہوئی ہے، یعنی بہت اونچی ہیں. لا یفنی بکثرت الانفاق کنز، اسے خوب خرچ کرنے سے یہ فنا نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا. لا یفنی بکثرت الانفاق، یہ ایک شعر ہے غالباً. لا یفنی بکثرت الانفاق کنز ولا یبلا علی طول الزمان عزہ، کہ کافی خرچ کرنے سے یہ علم ختم نہیں ہوگا اور دیر پا یوز کرنے پر، استعمال کرنے پر، لمبے زمانے تک اسے استعمال کرنے پر یہ بوسیدہ نہیں، اس کی عزت پامال نہیں ہوگی. یہ سارے علوم سے متعلق ہے لیکن یہ چونکہ ہر موڑ پر فائدہ مند ہے، اس اعتبار سے اس کا یہ زیادہ، اس کی عزت زیادہ اور اس کے شاخے کا بڑھنا یہ زیادہ ہے. وَإِنِّي لَا ایک شعر اور ذکر کر رہے ہیں. وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَا صِفَاتِ وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُوا، اور میں اس کے صفات کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا اگرچہ میرے سارے اعضاء تکلم کرنے لگ جائے. تو یقیناً اس کی بڑی فضیلت ہے، اور کیوں نہ ہو، میں نے کل
حدیث پاک سنائی تھی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں بھی جو بھلائی کو مطلق رکھا گیا، اب مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا کہ کس حد تک اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کس حد تک اس کی فضیلت ہے۔ المفعول کو ذکر نہ کرنا یہ بھی مبالغے کی علامت ہے، یعنی اس علم کی اتنی فضیلت ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے، یہاں اس شعر کو بیان کرتے ہوئے اس کی فضیلت کو یہاں تک ایک طرح سے قلمبند کر رہے ہیں، آگے اس علم کے حاملین کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ علم فقہ پہ جو اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، اس میں اعلیٰ درجے تک پہنچے اور لوگوں کے لیے قواعد و ضوابط منتخب کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو اس علم سے استفادہ کے لیے جو ذخیرے چھوڑ گئے، ان کی کچھ تعریف کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اہلہ قیام الدین وقوامہ وبہم اختلافہ وانتظامہ، اس کے اہل یعنی فقہ والے، فقہا، یہ دین کے ستون ہیں، قوام بمعنی ستون کہیے یہاں پہ، وقوامہ اور اس کے نگراں ہیں، اس کے انتظام کرنے والے ہیں، یعنی اس کے نگراں ہیں۔ کوئی غلط راہ پہ جاتا ہے تو یہ فقہا حضرات ہی ہیں جو انہیں روکتے ہیں، صحیح راستے پر لاتے ہیں۔ وَبِهِمْ اخْتِلَافُهُ وَانْتِظَامُهُ، اور اسی سے ان کا پورا ہونا اور ان کا انتظام کرنا ہے، انہی سے، انہی فقہا حضرات سے۔ وَإِلَيْهِمُ الْمَفْزَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیاوی اور اخروی مسائل میں انہی کی جانب رجوع لانا ہے، یعنی وہی پناہ گاہ ہیں، مفزع بمعنی ملتجا۔ آواز پہنچ رہے نا میری؟ جی حضرت آ رہی۔ اسکرین شیئر نہیں ہے کیا؟ چلیے بہرحال، ہاں ترجمہ دیکھتے چلے۔ یہ خطبہ ہے، خطبہ سرسری ہم پڑھ لیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے تو آگے ویسے تمہیدی باتیں ہیں، یہ ہم تمہیدی باتیں پڑھنے کے بعد آگے مسائل جو شروع ہوں گے ان پر کافی بحثیں ہیں، اس کو ترجمہ دیکھ لیجیے۔ والمرجع فی التدریس والفتویٰ، اور وہی فقہا تدریس و فتویٰ میں مرجع ہیں۔ خصوصاً ان اصحابنا رحمهم اللہ تعالی لهم خصوصیت السبق فی هذا الشان والناس لهم اتباع، خصوصی طور پر ہمارے فقہائے احناف علیہم الرحمہ، ان کو خصوصی اس فقہ اور اس شان میں خصوصی سبقت حاصل ہے، وہ آگے درجے تک پہنچ گئے۔ والناس لهم اتباع، اور دیگر حضرات ان کے تابع اور پیروکار ہیں۔ الناس آواز کٹ رہی ہے حضرت، کافی آواز کٹ رہی ہے۔ جی نہیں، آواز تو کلیئر آ رہی ہے، آپ کی طرف ہو سکتا ہے نیٹ ورک کی کمی ہو۔ ہاں چیک کر لیں۔ آواز کلیئر آ رہی ہے۔ جی جی، خصوصاً الناس، یہ ہو گیا۔ الناس فی الفقہ علی ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ولقد انصف الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ حيث قال من اراد ان يتبحر في الفقه فلينظر الى كتب ابي حنیفہ كما نقله ابن وقان عن حرملہ۔ فرما رہے ہیں کہ لوگ فقہ میں امام اعظم کے محتاج ہیں، حال کو منا ہر محتاج درس کو کہتے ہیں۔ ریکارڈ کر لیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا، اچھا انشاءاللہ، ہاں ریکارڈنگ ہاں جاری ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے کافی۔ ہو سکتا ہے، ویسے ریکارڈنگ جاری ہے۔ لوگ فقہ میں امام اعظم کے
امام اعظم کے عیال کہتے ہیں جن کی ذمہ داری ہو، یا محتاج کہیے، جن کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے، وہ اہل و عیال میں شامل ہوتے ہیں. تو امام اعظم کے عیال ہیں، یعنی چونکہ امام اعظم نے راستے دکھائے، دیگر فقہائے مجتہدین حضرات ائمہ اربعہ میں سے، اور ان کے بعد ان سے پہلے جو ہے حضرت سفیان ثوری وغیرہ، تو یہ تو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ تو صحابی ہیں. ان کے بعد مطلب یہ سلسلہ تو شروع سے ہے، لیکن صحابہ کے بعد جن اور تابعین میں سے امام اعظم یقیناً تابعی ہیں، 7 صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، اور انہوں نے فقہ میں بڑا اعلیٰ درجہ حاصل کیا. خود ان کے تعلق سے جو حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر علم سریا میں بھی ہو تو یہ فارس کا ایک آدمی ہوگا جو لے آئے گا. اگرچہ آپ کوفہ میں تھے، لیکن چونکہ آپ خاندانی طور پر فارس کے تھے، حضرت سلمان فارسی سے حضور نے وہ حدیث ارشاد فرمائی تھی. آپ کا دادا، آپ کا نام تو نعمان تھا، آپ کے والد کا نام ثابت، اور آپ کے دادا کا نام زوتا غالباً زوتا یا ان کے والد فارس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ آ گئے تھے، اور آپ کے دادا نے حضرت زوتا بارگاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نومولود تھے، ان کو لے کر حاضر ہوئے، ان کے لیے ان سے دعا کی، اور ان کے اولاد کے بارے میں بھی دعا کی. تو اولاد میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. بہرحال ان کی شان پڑھ لیجیے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی ہی شان والے ہیں. ان کے بارے میں امام شافعی خود مجتہد ہو کر ان کے شان میں آگے ان کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنْصَفَ الشَّافِعِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حیثیت سے انصاف کی بات کہی ہے کہ من اراد ان یتبحر، جو شخص فقہ میں گہرائی تک پہنچنا چاہے، فقہ میں فقہی سمندر میں ڈبکی لگانا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ كُتُبِ أَبِي حنیفہ، وہ امام اعظم کی کتابوں کو دیکھیں. امام اعظم کی خود نوش یہ یعنی اپنے ہاتھ سے جو آپ نے لکھی ہے، ویسے الفقہ الاکبر ہے. اس کے علاوہ آپ نے ویسے اپنے ہاتھ سے کوئی اگرچہ کتاب نہیں لکھی، لیکن جو آپ نے فقہی مضامین تدوین کیے اور فقہی مسائل بتائے ان قواعد کی روشنی میں، ان کو آپ کے شاگردوں نے ترتیب دیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی روایت کردہ 6 کتابیں ایسی لکھی جو بالکل مقبول ہوئی، جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ بھی دیگر کتابیں لکھی. حضرت ثابت ابن زیاد نے بھی کتاب لکھی، حضرت امام ظفر وغیرہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور بھی دیگر آپ کے شاگردوں میں ہیں. حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے مسائل کے مطابق فیصلے کیے، آپ کے بتائے ہوئے ضوابط کے مطابق. یہ بھی اپنے مجتہد فی المسائل تھے، لیکن مجتہد فی الشرع امام اعظم تھے. ان کے قواعد، انہوں نے جو قواعد منتخب کیے تھے، ان قواعد کے مطابق آپ کے شاگردوں نے مسائل کا استخراج کیا. سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے مجتہد فی الشرع، پھر مجتہد فی المذاہب. اچھا، امام ابو یوسف اور امام محمد مجتہد فی المذاہب تھے، امام ظفر بھی، اور ان کے بعد آتا ہے مجتہد